جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر جو ہے دنیا کی سرزمین پر جنت ہے، اور اس جنت کو دیکھنے کے لیے سبھی مقامات سے لوگ آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ درگاہ اجمیر شریف کے جو گدی نشین ہے سید سلمان چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج تک کیونکہ دنیا کے لوگ درگاہ کے اس بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ بھی جنت ہے اس جنت میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ اب جو یہ سرزمین ہے یہ اولیاؤں کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین کو بھی سب یہاں آتے ہیں، چنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ تو آج یہاں سید سلمان چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، جس طریقے سے سبھی بچپن سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ جنت ہے اگر دنیا میں ہے تو وہ کشمیر میں ہے، کیونکہ احادیث میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہند کی سرزمین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنت کی بو ہے وہ مجھے ہند کی سرزمین سے آتی ہے، کیونکہ ہند کی سرزمین ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، بارگاہ غریب نواز سے سب سے پہلے ہمارے تمام کشمیر کے بھائی بہنوں کو، بزرگوں کو سلام اور بہت بہت دعائیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وادی کشمیر صرف جنت کا ٹکڑا ہی نہیں اس دنیا کے اندر، لیکن اولیاؤں نے بھی وادی کشمیر کو پسند فرمایا ہے، اس کو اسی لیے وادی اولیاء بھی کہا گیا ہے۔ بارگاہ غریب نواز اجمیر شریف سے بہت بہت دعائیں۔ اور جس طرح آپ نے حدیث مبارک کا ذکر کرا، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہند سے انہیں وفا کی خوشبو آتی ہے، محبت کی خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو آتی ہے محبت کی۔ تو آج بارگاہ غریب نواز سے جب یہاں پہ آئیں تو ہمارے تمام کشمیری بھائی بہنوں بزرگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ سال 2026 امید کا سال ہو، محبتوں کا سال ہو، کامیابی کا سال ہو، اتحاد کا سال ہو، اور پوری دنیا میں ہمارے ملک ہندوستان سے خصوصی طور پہ کشمیر سے یہ محبت کا پیغام صدیوں سے جس طریقے سے جا رہا ہے آگے بھی جاتا رہے۔ 2026 میں کامیاب رہیں، خوش رہیں۔ اور اجمیر شریف میں تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بارگاہ غریب نواز میں سردیوں کے مقام میں جب برف پڑتی ہے تو اس کو ملی کشمیر اجمیر شریف میں کافی لوگ آتے ہیں، یہاں سے خاص طور پہ اندرونی علاقے سے جو بکروال کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اجمیر شریف آتے ہیں۔ تو ایک جو کلچر رہتا ہے وہاں پہ ہم نے بچپن سے محسوس کرا ہے کس طریقے سے محبت کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ غریب نواز میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام ہمارے کشمیر کے بھائی بہن خوب پڑھے لکھے، دیش کی ترقی کا حصہ بنے، امن اتحاد کا پیغام پوری دنیا میں دیتے رہیں۔ یہی دعائیں اجمیر شریف سے۔ الحمدللہ یہاں پہ مرکزی حکومت کی طرف سے بھی، یہاں پہ ڈائریکٹر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، یہاں پہ بڑی تعداد میں ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، چاہے شری نگر ہو، ابھی ہم نے جو لیول 1 کے اوپر جب دیکھے کس طریقے سے زیر قطار یہاں پہ ٹورسٹ لوگ آئے ہوئے ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور ایک بڑی خوشنما ماحول کے اندر جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے وہ یہاں پہ نمایاں ہو رہی ہیں۔ ہم ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں کس طریقے سے وہ خیر مقدم کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹریٹ یہاں پہ تمام ٹورسٹ کا جو ہندوستان کے کونے کونے سے اور دنیا کے کونے کونے سے یہاں موجود ہیں۔ کتنی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہم صرف نفرت دیکھ رہے ہیں، اس وادی کشمیر سے امن کی فضا، مذہبی ہم آہنگی، رواداری کی کتنی ضرورت ہے کہ اس محبت کو، اس پیار کو بانٹنے کی۔ دیکھیں ابھی حال ہی میں بارگاہ غریب نواز میں عرس مبارک ہوئے ہیں، رجب کا مبارک مہینہ ہے، عرس مبارک ہوئے ہیں، قریب 14 لاکھ سے زیادہ زائرین وہاں پہ آئے ہندوستان کے کونے کونے سے، اس میں ایک بڑی تعداد کشمیر کے زائرینوں کی وہاں رہی۔ اور 6 رجب کے دن جیسا کہ ہم نے نیوز کے ذریعے سنا کہ یہاں کشمیر میں شری نگر میں الگ الگ مقاموں پہ، زاویہ کے اوپر، درگاہوں پہ، خانقاہوں کے اندر غریب نواز کی تعلیمات اور تاثرات کا یہاں پہ بیان کیا گیا۔ تو یہ امن اتحاد کا جو پیغام ہے آج پوری دنیا میں جو افراتفری کا ماحول ہے، جو نفرت انگیز جو بیانات دیے جاتے ہیں، میرے خیال سے شری نگر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتحاد کی وادی ہے، یہاں پہ یہاں ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ ملتے ہیں اتحاد کے ساتھ، یہاں پہ جب ملتے ہیں اور اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اشمقام یہاں پہ درگاہیں ہیں، الگ الگ درگاہیں شری نگر کے اندر، اور یہاں پہ وہاں پہ مندر بھی ہیں، تو یہاں پہ لوگ اس تہذیب جس کو کشمیریت کہا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ صوفیوں نے جو یہاں کے شیوائی ٹریڈیشن سے اس کو اپنایا، آج جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کو رشی کے لقب سے یہاں پہ بلایا جاتا ہے، تو یہ درشاتا ہے کس طریقے سے ہمارے دیش ہندوستان کی جو تہذیب ہے، محبت کی، ایکتا کی، اور ایک دوسرے کے الفاظوں کو اپنانے کی، تمام جتنی درگاہیں ان کو رشی الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ جتنے بزرگ ہیں ان کو بابا رشی، جیسے یہاں گلمرگ میں بابا رشی کی درگاہ ہے، وہاں پہ ہماری حاضری ہوگی، تو یہ ووکیبلری اپنے آپ میں بتاتی ہے کس طریقے سے جو ہم آہنگی ہے آپسی تمام مذہبوں کے اندر، یہی پورے ہندوستان کے اندر پیغام دیا جاتا رہا ہے کشمیریت کی طرف سے اور پوری دنیا میں ہندوستان کی طرف سے۔ بالکل شکریہ۔ جموں کشمیر کے لیے میں گلمرگ سے منیر حسین ہرہ۔
شریف میں بھی کافی لوگ آتے ہیں کشمیر سے، خاص کر سردیوں میں جب برف آتی ہے تو اندرونی علاقوں سے کافی لوگ آ جاتے ہیں۔ بس تھینک یو سر باقی کوئی ایسے باقی ہاں پازیٹیو رول چاہیے ہمیں، کیونکہ اب جس طریقے سے جو معاملات ہیں جو بات کرتے ہیں جس طریقے سے پازیٹیو میڈیا کا بڑا اہم رول رہے گا لوگ تھوڑا سا، لیکن اب ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس تعداد میں ہندوستان کی اس تہذیب کو دکھاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جو تنظیمیں جو ہے جو ایسے ممالک ہیں جو بات کرتے ہیں دہشت گردی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے کھلا